خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سورۃ الحجر کی 3 آیتیں، آخری 3 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے تعلق باللہ۔ تعلق کا مطلب رشتہ، کنیکشن۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوپر کچھ باتیں ہم لوگ آج دیکھیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، پھر اس کے اوپر پوری عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، آج ملکی سطح پر اگر آپ دیکھیں گے یا عالمی سطح پر آپ دیکھیے تو مسلمانوں کی حالات، مسلمانوں کا حال اتنا اچھا نہیں ہے جس کے اوپر رشک کیا جائے، جو قابل ستائش ہو، جو قابل تعریف ہو۔ مسلمان ہر دور میں پریشان رہا، بالخصوص آج کے دور میں سب سے زیادہ پریشان رہا۔ میرے بھائی، اجتماعی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بھی شکوہ شکایت ہے مسلمانوں کی، انفرادی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو بھی شکوہ شکایت ہے۔ اب کسی بھی مسلمان بھائی سے آپ بات کیجئے، اس سے گفتگو کیجئے تو پھر وہ اپنے پاس جو دکھ درد ہے، جو تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، وہ اپنے حساب سے ہر ایک شخص سنائے گا۔ پہلی بات ہم اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام پریشانیوں کا جو حل ہے نا، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کا کنیکشن، آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے، بس یہی حل ہے۔ تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے جانتے ہیں؟ ہمارا رشتہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط ہو جائے، یہی حل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا۔ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ کا مشن دعوت ہے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانا، آپ بلا رہے ہیں۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، پیارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں کہا گیا۔ کسی نے جادوگر کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے کیا کیا جانتے ہیں؟ راستے میں آپ چل رہے ہیں، کوڑا لا کے اوپر میں ڈال دیا، آپ کے سر پہ ڈال دیا، یہ تمام پریشانیاں ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیارے نبی لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن لوگوں کا یہ جو رویہ اور یہ جو ریاکشن پیارے نبی دیکھتے تھے، پیارے نبی کا دل بہت زیادہ روتا تھا، بہت زیادہ آپ غمگین ہوتے تھے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی، اے محمد، آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، ہم اس بات کو خوب سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم خوب جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا جملہ آپ کا دل تنگ کر رہا ہے۔ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں آپ کے تعلق سے، آپ کی ذات کے اوپر جو کمنٹ کر رہے ہیں، آپ کے خاندان کے اوپر جو کمنٹ کر رہے ہیں، اس بات کو لے کر آپ کا دل رنجیدہ ہو رہا ہے، غمزدہ ہو رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ کیا کریں؟ آپ جواب دیں انہیں؟ نہیں، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے نا۔ اب دیکھیے، گستاخ رسول کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا، اس وقت سے کیا رک گیا؟ ابھی رکا نہیں ہے۔ دن با دن کوئی نہ کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور اناپ شناپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بولتے رہتا ہے، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہم دفاع کریں گے، جواب دیں گے، لیکن جو سب سے پہلا کام ہے، جو کرنے کا ہے ہمیں اور آپ کو، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، یہ سب سے پہلا کام ہے جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ پیارے نبی کو بہت کچھ سناتے تھے لوگ، بولتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی، آپ ایک کام کرو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ایک کام کیجئے، آپ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کیجئے۔ اللہ اکبر! پیارے نبی کو سنایا جا رہا ہے، پیارے نبی کا دل تنگ ہو رہا ہے، آپ غمگین ہیں، آپ پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ رب العالمین کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کیجئے۔ اچھا، اور کیا کرنا ہے؟ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں آپ شمار ہو جائیے، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ سجدہ کیجئے۔ میرے بھائی، یہ جو نماز ہے نا، نماز یہ معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے۔
آج ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ معمولی عبادت نہیں ہے، تمام پریشانیوں کا حل ہے. یاد رکھیے، تمام پریشانیوں کا حل ہے. آپ کہتے ہو نا میں پریشان ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے. اللہ نے حل بتایا. آپ اپنے رب کی تسبیح و تحلیل بیان کیجئے، حمد و ثنا بیان کیجئے، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیجئے. اور نماز کے اوپر، عبادت کے اوپر اس طریقے سے آپ استقامت دکھائیں، اس طریقے سے آپ استقامت دکھائیں اور تسلسل دکھائیں. حتی یأتیک الیقین. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہاں تک کہ موت آ جائے، موت آ جائے، مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں، سجدہ کرتے رہیں. سجدہ کرنے والوں کے ساتھ یہ تمام مسائل کا حل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حل ہے. آج پریشان ہے نا، تو پھر حل اللہ رب العالمین نے بتا دیا. حل چاہیے تو پھر سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیجئے، نماز پڑھیے. سورۃ المزمل کے اندر 3 چیزیں اللہ رب العالمین نے بتائی کہ یہ 3 کام اگر ہم کر لیں گے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا. میرے بھائی، آج مسلمانوں کا نا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا کمزور ہو گیا ہے. ہر معاملے میں انسان آگے بڑھ گیا ہے، ہر معاملے میں انسان اچھا خاصا پہنتا ہے، اچھا خاصا آج کھاتا ہے، گھومتا ہے، گھر بنا لیا، زمین جائیداد سب کچھ کر لیا، سب کچھ ہمارے پاس آ گیا. لیکن سنجیدگی کے ساتھ سوچئے، ہماری زندگی میں آج اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ اللہ کا خوف کہاں ہے؟ آج ہماری زندگی میں پابندی کے ساتھ نماز ہے کہ نہیں ہے؟ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنائے، ہم سب کو فجر کا پابند بنائے. بالخصوص فجر، اچھے لوگ ہیں جو فجر چھوٹ جاتی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے. میرے بھائی، اللہ نہیں ہے آج ہماری زندگی میں، تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، رشتہ بڑا کمزور ہو گیا. سورۃ المدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کا جو مشن ہے نا، وہ مشن بتایا. یا ایھا المدثر قم فانذر. بتایا اے نبی، اے چادر اوڑھنے والے، آپ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ. آپ انذار کا کام کرو، جہنم کی آگ سے لوگوں کو آپ ڈرائیے. اس سورہ کے اندر، اس آیت کے اندر، سورۃ المدثر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کی ڈیوٹی بتائی کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے. یہ مشن ہے، آپ کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے. اچھا، یہ کام کرنا یہ معمولی کام ہے؟ آسان کام ہے لوگوں کو ڈرانا، اللہ رب العالمین کی طرف بلانا، حق بات کی طرف بلانا، نماز کی طرف بلانا. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس کے لیے تیاری چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے خود کو تیار کرنا پڑے گا، مستعد ہونا پڑے گا، تبھی یہ کام ہو سکتا ہے. ہر ایک شخص کے لیے یہ کام نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص لوگوں کو دیکھیے. آج جن کے پاس نالج نہیں ہے، جن کے پاس حکمت نہیں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ دعوت کا کام کرتا ہے لیکن الٹا ریئیکشن ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ الٹا ریئیکشن ہو جاتا ہے. کیسے؟ میں مثال سے سمجھاتا ہوں. نماز پڑھنے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں، ہر مسجد کا یہی حال ہے. اب کوئی غلط کام اگر دیکھ لیتا ہے، کوئی شخص اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جھگڑا کیوں ہو جاتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ تو اصلاح کرنا چاہ رہے تھے نا، آپ اس کے ہمدرد اور خیر خواہ ہے. وہ نماز میں کچھ غلطیاں کر رہا تھا یا کچھ اور کمی اس کے اندر تھی، آپ نے اصلاح کرنے کی کوشش کی، سدھارنے کی کوشش کی، تو آپ کے منہ کو لگ گیا، وہ آپ سے تمہیں میں کرنے لگا، جھگڑا ہونے لگا. کیوں؟ کبھی آپ نے اس بات کے اوپر غور کیا؟ آپ تو اچھی باتیں بتا رہے تھے نا اسے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ کے پاس حکمت کی کمی ہے، یا آپ وہ نبوی طریقہ نہیں اپنا رہے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا سمجھانے کا، لوگوں کو بجھانے کا. جو نبوی طریقہ ہے، پیارے نبی کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو آپ نے اپنایا نہیں، اس لیے ایسا ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے لیے تیاری چاہیے. تو سورۃ المزمل کے اندر اللہ رب العالمین نے تیاری بتائی کہ آپ کو یہ کام کیسے کرنا. آپ دعوت کا کام کریں گے تو آپ اس طریقے سے تیاری کیجیے. آئیے ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے، جس ناحیے سے اللہ رب العالمین نے تیاری کرائی اور کہا کہ اس طریقے سے آپ کو تیار ہونا ہے، اور یہ 3 کام اگر آپ کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کا رشتہ، آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا. ہم دیکھیں گے، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی آیت
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ پہلا کام کرنا ہے۔ اب غور کیجئے، اس آیت کے اندر تہجد کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اٹھو اور رات میں تہجد پڑھو، آدھی رات میں، آدھے سے کم میں، آدھی رات سے زیادہ، او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، کم یا زیادہ، آدھی رات سے زیادہ آپ تہجد پڑھو۔ یہ طریقہ بتایا اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، پہلے اللہ رب العالمین کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونا پڑے گا۔ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تہجد کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ ابھی ہم ایسے لوگوں کے سامنے اگر ہم تہجد کی اہمیت کو بیان کریں تو کیسا لگے گا جو فرض نماز تک نہیں پڑھتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تہجد کی بات ہے، نفل نماز کی بات ہے۔ آج ہم تو فرض نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور تہجد کی اہمیت کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ جو 5 ٹائم کی نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ نماز ابھی تک فرض نہیں ہوئی ہے۔ یہ نماز ابھی تک فرض نہیں ہوئی ہے۔ 10 سال کے بعد یہ نماز فرض ہوتی ہے۔ کم سے کم 10 سال پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی، آپ تہجد کا اہتمام کریں۔ سبحان اللہ! آپ دیکھ رہے ہیں تہجد کی اہمیت کیا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز ابھی اللہ رب العالمین نے دی نہیں پیارے نبی کو، امت کو۔ 10 سال پہلے، 10 سال کے بعد 5 ٹائم کی نماز فرض ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ تہجد کا اہتمام کریں۔ میرے بھائی، ہم جو جماعت کے ساتھ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو اجتماعی طور پر اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص تہجد کا اہتمام کرے، اکیلے میں نماز پڑھے، رات میں اٹھ کر نماز پڑھے، تو انفرادی طور پر اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ کتنا مضبوط تھا، اللہ الصمد۔ پیارے نبی تہجد کا اہتمام روزانہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، اور کتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے جانتے ہیں؟ میں وہ حدیث اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک رات پیارے نبی نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیا پیارے نبی کی۔ پیارے نبی نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اس کے بعد سورۃ البقرہ تلاوت شروع کر دی۔ اللہ الصمد! غور کیجئے، اللہ رب العالمین کے ساتھ رشتہ، جب آپ کا رشتہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط ہوگا نا، تو فرق نہیں پڑے گا کہ نماز لمبی ہو رہی ہے یا مختصر ہو رہی ہے۔ ابھی ہم پوچھیں گے، ایک سوال کریں گے، پہلے حدیث سن لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے سورہ بقرہ شروع کر دی، میں نے سوچا 100 آیت کی پیارے نبی تلاوت کریں گے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ پیارے نبی رکوع نہیں کیے، پڑھتے گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نے سوچا 200 آیتیں پیارے نبی پڑھیں گے، پھر رکوع کر لیں گے۔ 200 آیت پر بھی پیارے نبی نہیں رکے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں سورہ بقرہ، شاید سورہ بقرہ ختم کرنے کے بعد رکوع کرے، سورہ بقرہ بھی ختم کر دیے۔ اس کے بعد پھر سورہ نساء شروع کر دیے۔ اس حدیث کے اندر ترتیب یہی ہے، پھر سورہ نساء شروع کر دیے۔ میں نے سوچا سورہ نساء پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، سورہ نساء بھی ختم۔ پھر پیارے نبی سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دیے۔ اللہ الصمد! 3 سورہ کی پیارے نبی نے ایک رکعت میں تلاوت کی۔ یہ جو پاروں کی تقسیم ہوئی ہے، اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں تقریباً 5.25 پارے کی تلاوت آپ نے ایک رکعت میں کی۔ ایک جملہ بتاتا ہوں، آج کل ہماری مسجدوں میں جو تراویح کی نماز ہوتی ہے نا، تقریباً ہر مسجد میں، ہمارے ادھر کے تقریباً ہر مسجدوں میں 5.25 پارے میں مکمل 1 مہینے کی تراویح کی نماز ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1 مہینے کی تراویح کی نماز ہو جاتی ہے، اور پیارے نے بھی تراویح کی، تہجد کی، قیام اللیل کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک رکعت میں 5.25 پارے۔ اس کے بعد اچھا، جس طریقے سے ہم اور آپ پڑھتے ہیں نا تراویح کی نماز میں، یا ایسے ہی عام نمازوں میں، پیارے نبی کا پڑھنے کا وہ انداز نہیں ہوتا تھا، الگ کیفیت ہوتی تھی۔ اس حدیث کے اندر بتایا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پیارے نبی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی، جب رحمت والی آیت آتی پیارے نبی ٹھہر جاتے، اللہ رب العالمین سے رحمت کا سوال کرتے۔ اللہ الصمد! دیکھ رہے مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ آپ نفل نماز پڑھیں گے، قرآن کو خوب سمجھ کر پڑھیے،
کوئی اگر ایسی آیت آ جاتی ہے، فضل والی آیت آ گئی، آپ ٹھہر جائیے، دعا کیجئے، اللہم انی اسألک، اب دعا کر سکتے ہیں، اللہ میں فضل کا سوال کرتا ہوں، رحمت والی آیت آ جائے آپ رحمت کا سوال کیجئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پیارے نبی تلاوت کر رہے ہیں، جنت والی آیت آئی، پیارے نبی ٹھہر گئے، اللہ رب العالمین سے جنت مانگنے لگے، جنت کا سوال کرنے لگے۔ جہنم والی آیت آئی، پیارے نبی رک گئے، جہنم سے پناہ مانگنے لگے، اللہ حسن۔ اس طریقے سے پیارے نبی نے 5.25 پارے کی 1 رکعت میں تلاوت کی، اللہ حسن۔ میرے بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ ہے لذت ایمان، یہ ہے لذت بندگی۔ اگر ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ محبت رہے گی نا، ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں لذت ملے گی۔ اگر ہمارا ایمان، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رہے تو پھر ہمیں نماز میں مزہ آئے گا۔ معاف کرنا، ایک جملہ بولتا ہوں، ہم نا اللہ رب العالمین کے جھوٹے بندے ہیں یار، اللہ رب العالمین کے مکار بندے ہیں، بالکل مکار بندے ہیں جی۔ ہم نماز پڑھے، نماز کی حالت میں اگر ایک مچھر کاٹ دے، مچھر کی کاٹ بھی ہمیں برداشت نہیں ہے، جب تک ہم اس سے بدلہ نہیں لے لیں گے ہم نماز آگے نہیں بڑھائیں گے۔ ہے بڑا مکار بندے ہیں ہم اور آپ۔ بہت سارے لوگوں کو آپ لے لیجئے، ہاں جن کے پاس عذر ہے وہ الگ مسئلہ ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ لے لیجئے، مسجد کے باہر گھنٹوں تک کھڑے کھڑے بات کریں گے لوگوں سے، کام کاج سب کچھ کریں گے، مسجد آئیں گے تو وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، یہ ہمارا رشتہ ہے جی۔ نماز میں خشوع اور خضوع کی حالت کیا ہے جانتے ہیں؟ کبھی اگر امام صاحب 3 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھا دے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ لقمہ دے دے، اکثر و بیشتر، ہاں چند لوگ ہوتے ہیں جو لقمہ دے سکتے ہیں، نماز میں کسی کا دل ہی نہیں ہے، سارے لوگ کنفیوژن، ہاں یار مجھے بھی ایسا لگ، ہاں یار مجھے بھی ایسا لگ رہا، ہاں یار مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا، لیکن کسی کو کنفرم نہیں معلوم ہے کہ 3 رکعت نماز ہوئی ہے یا 5 رکعت نماز ہو گئی، نہیں معلوم ہے۔ یہ ہمارا اللہ رب العالمین کے ساتھ میرے بھائی آج رشتہ ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے، باہر کام کرنا رہے 400 روپے کے لیے، 500 روپے کے لیے، پورا پسینے میں شرابور اور لت پت ہو کر دن بھر کام کریں گے، لیکن مسجد میں بغیر پنکھے کے نماز پڑھنا پڑے تو کیا ہوگا؟ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ سلام پھیریں گے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولنے کے بعد اللہ اکبر بولنا چاہیے، استغفر اللہ بولنا چاہیے، اللہم انت السلام ومنک السلام بولنا چاہیے، نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد کچھ اور جملے آ جاتے ہیں زبان پر۔ نہیں، اب کام کرنے کے لیے جائیں گے 400 برابر، میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آج پنکھا نہیں چل رہا ہے اس لیے نہیں، مطلب یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہو گیا، ہم 400 روپے کے لیے دن بھر تھکان اور پریشانی، پسینہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے ہم آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ چوک میں کہیں اگر کھیل ہو تو پھر ہم گھنٹوں کیا 3 گھنٹہ پوری رات دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی امام صاحب، خطیب صاحب، اگر کوئی باہر سے بھی کوئی مہمان آ جائے نا، ٹائم سے اگر 5 منٹ زیادہ ہو جائے لوگوں کا قبلہ بدل جاتا ہے۔ غلط بول رہا ہوں؟ لوگوں کا قبلہ بدل جاتا ہے۔ ہاں، وہ جو مولانا صاحب اس دن آئے تھے نا، مجھے بہت تکلیف ہوئی، وہ اپنی تاثرات پیش کر رہا تھا، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، غور سے سنتے ہیں، بڑی جماعت ہے، سب کچھ ہے، لیکن 5 منٹ زیادہ ہو جانے پر اتنی ساری آواز آئیں گی، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا یار، اچھی بات نہیں ہے۔ جو امام صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، وہ بھی ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہے، انہیں معلوم ہے کیا بولنا چاہیے، کب ختم کرنا چاہیے، وہ حالات کے حساب سے بولتے ہیں، حالات کے حساب سے ختم کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عباد بن بشر نماز پڑھ رہے تھے، آ کے تیر لگا، اس سے پہلے سنایا تھا، میں تفصیل سے کبھی سناؤں گا یہ حدیث، آ کے تیر لگا، نماز جاری رکھے، بخاری کی حدیث ہے، آ کے پھر ایک اور تیر لگا، تیر کو نکال کر پھینک دیا، نماز جاری رکھا انہوں نے، آ کے ایک اور تیر لگا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خون سے پورا لت پت ہو گئے، اس کے بعد نماز ختم کی، اپنے ساتھی کو جگایا، ساتھی نے کہا یار تجھے جب پہلا تیر لگایا تھا اسی وقت جگا دینا چاہیے تھا، کیوں نہیں جگایا؟ کیا کہا جانتے ہیں؟ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا،
اور نماز میں ایک سورہ کی تلاوت کر رہا تھا، سورۃ الکہف کی. آج پڑھے سورۃ الکہف؟ یہ پڑھنا سنت ہے، کون پڑھے گا؟ اللہ الصمد. سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے بڑا سکون مل رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا. مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں سورہ کو ختم کیے بغیر نماز ختم کر دوں. یہ لذت ایمان، یہ لذت بندگی ہے میرے بھائی. سب سے پہلا کام کیا کرنا جانتے ہیں؟ تہجد کا اہتمام، اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو. دوسرا کام وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو پڑھو، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. کیا بتائیں قرآن کے ساتھ آج ہمارا رشتہ کیا ہے؟ ہر ایک شخص کو معلوم ہے قرآن یہ راحت کی کتاب ہے، قرآن یہ سکون کی کتاب ہے، قرآن برکت کی کتاب ہے، قرآن شفا کی کتاب ہے. قرآن گھر کو اگر آپ جنت نما بنانا چاہتے ہیں تو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن یہ سب سے بڑی طاقت ہے. سب سے بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر ایک مسلمان کہے کہ میں مظلوم ہوں، میں کمزور ہوں، ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، اس سے زیادہ افسوس کی بات اور کچھ نہیں ہے. نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج دشمن بھی مان رہا ہے اس بات کو کہ مسلمانوں کے پاس صرف اور صرف ایک طاقت ہے، اس کے پاس اس طاقت کا توڑ ہمارے پاس یا کسی دشمن کے پاس موجود نہیں ہے. وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ قرآن کی طاقت. قرآن کی طاقت. لیکن آج ہم اور آپ حاصل کرنے کے لیے تیار. کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کیوں شرم نہیں آ رہی ہے؟ ہاں سختی کے ساتھ بول رہا ہوں، جو کرنا ہے کیجئے. کیوں شرم نہیں آتی ہے؟ کیوں نہیں آیا آپ کو قرآن پڑھنا؟ ابھی 50 سال کی عمر ہو گئی کسی کی، 60 سال کی عمر ہو گئی. آپ چاروں ٹولہ کا جائزہ لیجئے، ہاتھ میں بڑا موبائل آیا، چھوٹے چھوٹے بچے سے وہ سیکھ لیتا ہے. یوٹیوب کیسے نکالے؟ ہاں ایسے نکالیے. کچھ اگر لکھنا ہو تو کیسے لکھے؟ کسی کو بلانا، ہاں ایسے بلائیے. کسی کو اگر میسج بھیجنا ہو، آپ کیسے ہیں؟ ہاں ایسے بول کے بھیج سکتے ہیں. اسی کو ہم انگلش میں کر دیں گے، تم کیسے ہو، ہاؤ آر یو، کیسے ہاں وہ بھی ہو جاتا. اتنا سارا آپ سیکھ گئے لیکن آپ قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں سیکھ سکتے ہیں. کیا ہیلا بنا رہے ہیں آپ؟ کیا بہانہ کر رہے ہیں آپ؟ مسلمان ہے یہ نہیں کر سکتا، آپ اتنا نہیں کر سکتے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ اپنا 3 مہینہ کنٹینیو 3 مہینہ آپ دیجئے میرے پاس. اگر قرآن پڑھنا آپ نہیں سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ پوچھے گا. 3 مہینہ کنٹینیو 3 مہینہ اگر آپ قرآن پڑھنا دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا ہے آپ کو تو پھر 3 مہینے کے بعد بولیے گا کہ آپ نے کہا تھا 3 مہینے میں قرآن سکھا دوں گا. 3 مہینے میں آپ سیکھ جائیں گے. میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. ایک شخص تھا، اس کا نام ارباز تھا. ابھی بہت دنوں سے میری بات نہیں ہوئی ہے. مہاراشٹرا میں وہ نیا مسلمان ہوا تھا. پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں وہ اسلام قبول کیا تھا. میں سچی کہانی بتا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ ہوا. تو پھر کسی نے کہا کہ آپ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں مطلب تربیت ہو جائے ٹھیک طریقے سے. تو میں جہاں رہتا تھا وہ مرکز بڑا پرسکون تھا، تو کسی نے کہا وہیں پہ چلے جاؤ. وہ بندہ کنٹینیو جب آیا تھا تو اس کو اللہ اکبر بولنا نہیں آتا تھا، سبحان اللہ بولنا نہیں آتا تھا. وہ آیا تقریباً 1 مہینہ رہا، وہ نماز کی ساری دعائیں بھی سیکھ گیا. اس کے بعد نورانی قاعدہ ختم کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پڑھنا بھی سیکھ گیا. اور آپ کو بتاؤں 15 دن کے بعد سے وہی اذان دینے لگا 5 ٹائم کی. 15 دن کے بعد سے اتنا سب کچھ. اس کا کوئی کام نہیں تھا. میں اس کو بول کے رکھا تھا میں کچھ بھی کروں، میں سوؤں بیٹھوں سو جاؤں موبائل چلاؤں کچھ بھی کروں، تمہارے ہاتھ میں یہ کتاب ہونی چاہیے. میں اس کو انگلش میں لکھ کے دیتا تھا، وہ یاد کرتا تھا، کنٹینیو سیکھ گیا. 3 مہینے میرے بھائی سیکھ سکتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ہم اور آپ سیکھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتے ہیں. وقت ختم. اور آج قرآن سے ہمارا رشتہ کیسا ہے؟ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں نا تو قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا. کتنے لوگوں کے گھر سے قرآن کی آواز آتی ہے صبح صبح؟ کتنے لوگوں کے گھر سے قرآن کی آواز آتی ہے؟ دیکھیے تو فجر کی نماز کے بعد نکلیے، چاروں ٹولہ کا چکر لگا لیجئے، دیکھیے کتنے گھر سے قرآن کی آواز آئے گی؟ نہیں آئے گی. یہ قرآن مسلمان پڑھتے تھے نا، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ اکرام پڑھتے تھے، لوگ سنتے تھے، سن کے مسلمان ہو جاتے تھے. قرآن کریم کے اندر وہ تاثیر ہے. مشرکین پیارے نبی کے پاس آئے، کہا کہ دیکھو آپ لوگ قرآن پڑھتے ہو نا، پڑھو، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جو زور سے قرآن پڑھتے ہو اس سے ہمیں دقت ہے، ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے. اپنے بیوی بچوں کو لے کے ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر کچھ لوگ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ قرآن پڑھو لیکن زور سے مت پڑھو، آہستہ آہستہ گھر کے اندر پڑھو.
حضرت ابو بکر کا یہ حال تھا کہ صحن کے اندر زور زور سے قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے، بچے عورتیں سب جمع ہو جاتی تھی، اس کے بعد بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے، یہ مسئلہ تھا۔ تو یہ قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا۔ تیسرا کام اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر، ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر کام کے لیے اللہ رب العالمین نے ذکر بتایا نا، ہر کام کے لیے اللہ رب العالمین نے ذکر بتایا۔ سو تو کیا پڑھنا، سو کے اٹھو تو کیا پڑھنا، ٹوائلٹ میں جاؤ تو کیا پڑھنا، واپس آؤ تو پھر کیا پڑھنا، سفر کرنا ہو تو پھر کیا پڑھنا، رات میں سو گئے اچانک نیند کی حالت میں آپ ڈر گئے تو پھر کیا پڑھنا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو کیا پڑھیں گے، اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گئے بیچ میں یاد آیا تو پھر کیا پڑھیں گے، کھانا کھا کے آپ چلے آئے اٹھ گئے فارغ ہو گئے تو پھر کیا پڑھنا۔ میرے بھائی یہ ذکر ہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں کا رشتہ تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط ہو جائے، آمین۔ رب العالمین ہم سب کو تو پانچوں ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔